بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں حاجی منظور اگر صاحب پروگرام اذان حق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کل لاہور ہائی کورٹ میں ایک واقعہ ہوا اور یہ انتہائی دلخراش واقعہ تھا۔ ایک شخص نے جو ایک کسی نجی کمپنی میں کچھ عرصہ پہلے ملازم تھا، کچھ عرصہ پہلے نہیں، آج سے 10 سال پہلے، 8-10 سال پہلے کی بات ہے، تو اس نے یہ خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ بنیادی طور پہ واقعہ یہ ہے کہ 2016 میں ایک معروف کمپنی ہے، ملٹی نیشنل کمپنی ہے اور بڑی ویل نون کمپنی ہے، اس نے اس شخص آصف کو جو ہے نا معطل کیا، نوکری سے نکال دیا یعنی کہ۔ اور 2019 میں اس نے لیبر کورٹ میں اپنا کیس دائر کیا، لیبر کورٹ نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ کمپنی جو ہے وہ اس کے بعد نیشنل انڈسٹریل ریلیشن کمیشن جو یہ تمام کمپنیز کے معاملات کو دیکھتے ہیں، اس میں وہ فیصلہ چیلنج کر دیا۔ اس کمپنی نے نیشنل انڈسٹریل ریلیشن کمیشن نے بھی وہ فیصلہ جو ہے وہ فیصلہ اس ملازم کے حق میں دے دیا۔ کمپنی پھر 23 نومبر 2020 کو جو ہے اس کے بعد دسمبر 2020 میں کمپنی نے جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں کیس دائر کر دیا، اور 2020 سے یہ کیس جو ہے لاہور ہائی کورٹ میں زیر سماعت تھا۔ کل اس کی تاریخ تھی اور اس کے بعد جو ہے نا اگلی تاریخ لاہور ہائی کورٹ نے جو ہے نا وہ 8 اپریل کی دے دی، یعنی کہ 8 اپریل تک وہ ملتوی کر دیا گیا کیس۔ تو بات یہ ہے کہ ہم اپنے نظام انصاف پہ اگر نظر ڈالیں تو بہت سارے ایسے واقعات گزشتہ 2-4 سالوں میں ہمارے سامنے سے گزرے ہوں گے، جس پہ آگے چل کے ہم بات بھی کریں گے کہ یار کیا وجہ کیا ہے کہ ہمارے نظام انصاف میں کتنی سخت نہیں ہے۔ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ججز مطلب ہائر جوڈیشری کی میں بات کر رہا ہوں، ان پہ ججز لائے جا رہے ہیں، لیکن اصل مسائل جہاں نیچے ہیں اس نظام کو ٹھیک نہیں کیا جا رہا۔ کیا صرف یہ حل ہوگا اس کا کہ آپ جو ہے وہ ججز نئے تعینات کریں، یا کیا اس نظام کو بہتر کرنا ضروری نہیں ہے؟ اب یہ ایک واقعہ ہے، لیکن اس طرح کے بہت سارے واقعات ہمارے سامنے زندگی میں ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہر بندہ خودسوزی کر رہا ہوتا، ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے نظام انصاف جو ہے وہ کتنی تیزی سے انصاف فراہم کر رہا ہے۔ تو بھائی صاحب کیا حال ہے؟ سر ٹھیک ٹھاک ہیں؟ یہ کل کا جو واقعہ ہے اس کو آپ دیکھیں، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے اگر ہم دیکھیں تو۔ اس پہ خیر سوالات تو بہت سارے ہیں کہ پیٹرول کیسے آیا۔ وہ کل جناب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نیلم صاحبہ نے بھی جو ہے نا انہوں نے بھی نوٹس لیا اور کچھ وہاں افسران معطل بھی ہوئے، لیکن معاملہ یہ نہیں ہے، یہاں پہ اب ایک ایکشن ہوگا۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس واقعے کو اور ہمارے نظام انصاف کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک صاحب، بات یہ ہے کہ یہ بے شک ایک بہت بڑا سینسٹیو ایشو ہے اور بڑی یہ تشویشناک خبر ہے۔ کل جب میں نے یہ دیکھ رہا تھا تو مجھے بڑا دکھ ہوا۔ اب دیکھیں، ایک بندہ 2016 سے ایک ادارے نے فارغ کیا ہوا ہے اور 9-10 سال اس کو لگ گئے ہیں کہ وہ لوور جوڈیشری میں پھر رہا ہے، کبھی وہ انڈسٹریل والوں میں پھر رہا ہے، کبھی لیبر کورٹ میں، ابھی ہائی کورٹ میں آیا تھا، پھر انہوں نے اس کو پھر تاریخ دے دی۔ اور ہائی کورٹ میں یہ کیس 5 سال سے چل رہا ہے، اچھا، بات 2020 سے چل رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ اس کے حالات کیا ہوں گے، اس کے گھر کے حالات کیا ہوں گے، وہ کیسے گزر بسر کر رہا ہوگا۔ تو اتنا تو وہ اس بندے نے وہ ایسے ہوا ہے نا، کیا اس کو کہیں گے کہ وہ دل برداشتہ ہوا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو آگ لگا دی۔ بات یہ اب کیا ہوگا؟ چلو، وہ ظاہر ہے کہ ہائی کورٹ کی انتظامیہ نے وہاں پر موجود لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرایا ہوگا کہ پیٹرول کیسے آیا، پولیس والوں کو معطل کیا ہو لیکن گیا۔ ہمارا موضوع یہ نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا تو وہ انتہا تک پہنچ جاتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ قومیں برباد ہو گئیں جنہوں نے انصاف کا دوہرا معیار مقرر کیا۔ امیر آدمی کے لیے انصاف کا پیمانہ اور ہے اور غریب آدمی کا اور ہے۔ یہ مشہور واقعہ ہے کہ اس وقت ایک قریش خاندان کی ایک بڑے امیر کبیر خاندان کی ایک عورت پر چوری کا الزام لگا۔ عدالت نے فیصلہ دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ تو سارے لوگ جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے۔ ان کا صحابہ نے کہا کہ اب ایسے کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے جو ایک مشہور صحابی، ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایسا کریں کہ یہ سزا جو ہے نا معاف کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ تم سے پہلے قومیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ ان کے ہاں بڑوں کے لیے، امیر آدمیوں کے لیے انصاف کا پیمانہ اور تھا اور غریب آدمی کا۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم انصاف فراہم نہیں کریں گے تو قوم تو تباہ ہو جائے گی۔ اب یہ ایک بندہ نہیں، اس سے پہلے بھی کئی واقعات سننے میں آ رہا ہے۔ کراچی میں 2-3 واقعات ہوئے، ایک ڈی ایس پی کا کیس تھا، ایک اور تھا، ایک لڑکی کا تھا جو پیر
پیروں کے ہاں، ڈیرے پہ تھی. ہاں. اس طرح ابھی ایک ریسنٹلی ارمغان کا کیس چل رہا مصطفیٰ کا ہے، چل رہا ہے. لیکن وہ تو دونوں لوگ بڑے پاورفل فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اچھا نہیں، آپ بات کریں اس پہ، آگے بات ملک صاحب بات یہ ہے نا، وہی بات ہے نا، کچھ جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے پیمانہ الگ ہے. اخیر پہ کیا ہوتا ہے، ان کی رسائی ہو جاتی ہے، آپس میں صلح ہو جاتی ہے. بھائی ان کو سزا دینے دو. ایک بات تو یہ ہوا تھا نا جو واقعہ مشہور ہے ڈی ایس پی والا، اس کا بیٹا جو ہے انہوں نے اس کو بات اپنا سیٹل کرنے کی کوشش کی، کروڑوں روپے لگا دیے، اخیر معاملہ وہ ختم ہو گیا. اگر کسی ایک کو بھی سزا مل جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں جرائم کی شرح بالکل بس ایسا کبھی تو ویکھیا، مطلب تھوڑی تو ماشاءاللہ کافی ساری لمبی ساری عمر ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اور زندگی دے، کہ آپ کو 40 سالہ صحافت میں آپ نے کی ہے، کبھی آپ نے کسی ایسی شخصیت کو سزا ملتے دیکھی؟ میرے خیال میں تو میں نے تو کوئی بڑے آدمی کسی کو جو ہے نا بہت کم ہوا ہے، سوائے ذوالفقار علی بھٹو کے، جن کو وہ ایک سیاسی کیس، جو بھی تھا. مقصد یہ ہے کہ اس کو سزا ملی تھی، وہ جائز یا ایک ناجائز. سیاسی کیس ہے نا، اس کو وہ ایک ڈکٹیٹر کے حوالے سے. لیکن جتنے جی میں اس عام زندگی کی بات عام زندگی میں نے دیکھا ہے کہ میری زندگی میں تو کم از کم جتنے یہ کریمنل لوگ ہیں نا جن کے کیس عدالتوں میں جاتے ہیں، ان میں سے کسی کو کبھی سزا نہیں ملی. یہ ضرور ہے کہ یہ ہوتا ہے، یہ ہاں، مطلب عام قتل کیسوں میں ہم نے دیکھا ہے، لیکن جو سنجیدہ کیسز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، جس طرح پاورفل، جس طرح یہ کمپنی ایک طرف ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح ایک اور کیس جو آج کل کراچی سے قتل کا بچے کا چل رہا ہے، وہ ہے ایک وہ سندھ میں بچی کا کیس آیا تھا جو پیروں نے جناب وہ معاملہ وہ بھی صلح صفائی ہو گئی، وہ بھی سیٹل ہو جائے گا. کراچی والا بھی، اس میں بڑے آدمی انوالو ہیں، بڑے آدمی سنا جا رہا ہے کہ منشیات کا کیس بن رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. اچھا اس پہ تو خیر پھر کبھی اسی وقت بات کریں گے ہم، اس پہ بھی ہم بات ضرور کریں گے، تھوڑی سی تفصیلات اس کی ذرا معاملات ذرا کلیئر ہو لیں تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کیسز میں اسٹیٹ کیوں نہیں براہ راست مدعی بنتی؟ ملک صاحب بات یہ ہے کہ جب کہیں بھی جرم ہوتا ہے اصولی طور پہ تو اس کی جب ایف آئی آر ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ملزم کا یا جو بھی اس کا دوسری پارٹی ہے اس کا کرے، اس کا کیس لڑے. اب وہ تو یہ استغاثہ دائر ہوتا ہے، وہ چلتا رہتا ہے لوئر کورٹس میں سالوں تک، اس کے فیصلے تاریخ پہ تاریخ دی جاتی ہے، پھر وہ سینئر سول جج کے پاس جاتے ہیں، پھر ایڈیشنل، پھر سیشن جج، پھر ہائی کورٹ، تو عمر گزر جاتی ہے. ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں کہ کئی بندے جو ہے نا وہ مر گئے، اس کے بعد ان کا فیصلہ نہیں ہو سکا. تو بات یہ ہے کہ ہماری حکومت کو چاہیے کہ جتنے بھی کیس ہیں، اب اس وقت ہزاروں کی تعداد میں کیس ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں، پھر دوسری طرف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ اتنے اصلاحات کر رہے ہیں، ہم ججز لا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر. بات یہ ہے کہ عام آدمی کو کب انصاف ملے گا؟ عام آدمی کو کب انصاف ملے گا؟ اب یہ غریب آدمی جو مر گیا ہے یا جس نے جو بھی صورتحال ہے، اللہ اس نے اپنے آپ کو آگ لگائی ہے، کوشش کی، ابھی میرے خیال میں اس کی پوری تفصیلات اس کو اسپتال لے گئے تھے. اب وہ اتنا دل برداشتہ تو ہوا ہے نا کہ اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے. اصل چیز ہے صاحب، اس کو دو حصوں میں ہم رکھ کے دیکھتے ہیں. ایک تو ادارے، یعنی کہ نیچے تو ادارے کام کر رہے ہیں. اب ٹھیک ہے، بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ لیبر کورٹ نے اس کے حق میں فیصلہ دیا، ٹھیک ہے، یہ یعنی کہ نیچے جو ادارے، لیکن کیا ہمارا نظام انصاف اتنا لمبا ہے، اتنا یعنی کہ اس میں کہیں کہیں خرابیاں ہیں؟ اس پہ پہلے بھی ہم نے ایک دفعہ بات کی تھی، مختلف وکلا سے بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی، اس پہ ہم نے کچھ پروگرام بھی کیے تھے کہ ہمارا نظام انصاف جو ہے وہ اتنا پیچیدہ یا اتنا طویل کیوں ہے. کہ اب اگر ہم اسی کو اس کو دیکھ لیں، اسی کو اٹھا کے دیکھ لیتے ہیں، تو 2016 سے وہ بندہ انصاف کا متلاشی تھا اور 2025 ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن اس کو انصاف نہیں ملا. بالآخر اس نے قدم اٹھایا. اچھا، اب ظاہر ہے اگر آپ دیکھیں تو ہم اس کو دو حصوں میں اگر رکھ کے دیکھیں تو یقینی طور پہ اس نے بھی کوئی وکیل کیا ہوگا، وکیلوں کی فیسیں نہیں ہوں گی ظاہر ہے ایسے. اور آپ کو پتا ہے کہ ہائی کورٹ دے وکیلوں کی فیسیں آئے سب سوکھیاں نہیں بھری دیاں، بڑا پیسے لگ دیں. ملک صاحب پتہ کیا ہے، دیکھیں ہمارے ہاں یہ قصور جو ہے نا صرف عدالتوں کا ہی نہیں ہے، عوام کا بھی ہے. کسی جگہ کوئی واردات ہوتی ہے، الزام لگتا ہے، ایف آئی آر درج ہوتی ہے، تو بالکل غیر متعلقہ لوگوں کو بھی اس میں نامزد کر دیا جاتا ہے. پھر تفتیش ہوتی رہتی ہے، وہ سال لگتے ہیں، پھر اس کے بعد سینڈ ٹو کورٹ ہوتا ہے. وہاں پر وکیل صاحبان جو ہیں وہ اس کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ لینتھی پروگرام. مجھے یاد ہے فیصل آباد میں میرے دوست کی پراپرٹی تھی، تو وہ کئی سال تک اس نے دکان خالی کروانی تھی، کئی سال تک جناب وہ ججز ان کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آ جائیں کل. اخیر اس پہ میں اس کے ساتھ جاتا تھا فیصل آباد، اخیر اس کو مخالف فریق نے یہ آفر دی کہ ایسے کرتے ہیں جناب، ہم آپ کو جو ہے نا 1 سال کا ٹائم دے دیں ہمیں، ہم خالی کر دیں گے. وہ اس پہ راضی ہو گئے. میں نے کہا یار کیا کرتے ہو؟
وہ کہتا ہے مجھے پتہ ہے جی سال کے بعد بھی فیصلہ نہیں ہونا, جج صاحب اس پہ کم از کم وہ لگا دیں گے نا کہ جناب اس کے بعد اپیل نہیں کر سکتا. 1 سال کا ٹائم اس نے لیا اور 1 سال بعد وہ دکان اس کی خالی. یہ ہے ہمارا حال. تو بات یہ ہے کہ اگر عدالتی نظام ہمارا بہتر ہو تو ایک میں سمجھتا ہوں کرائم بالکل ختم ہو جائیں گے, ختم نہیں تو کم ضرور ہو جائیں گے. پھر یہ ہے کہ عام آدمی کو انصاف ملے گا تو اس کو حکومت پر اعتماد ہوگا. اب اس وقت جو صورتحال ہے ہماری ہائر کورٹس جو ہیں ان میں جو کچھ ہو رہا ہے ہر کوئی جانتا ہے. اب ہم نے اتنے نئے ججز بھرتی کر لیے ہیں لیکن ہمارے جو کیسز ہیں وہ کبھی نہیں ختم ہو بڑھ رہے ہیں, ان کی تعداد بڑھ رہی ہے. ایک کیس ہے وہ چل رہا ہے, کر رہا ہے, وہ دائر کیا ہوا ہے. جس طرح حاجی صاحب نے بات کی کہ اب بعض اوقات ہمارا معاشرتی مسئلہ بھی ایک ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہے نا خدا نہ خواستہ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا تو ہم اس میں جو ہے نا وہ چاچا ماما پھوپھی تایا سب کو جو ہے نا وہ نامزد کر دیتے ہیں. اس میں ملک صاحب پتہ کیا ہے, ہماری معذرت کے ساتھ ہماری وکلا برادری کا بڑا قصور ہے. وہ بھی اس کے کیسز کو لمکاتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ فیصلہ تیسے ہونا لیکن وہ ٹائم پہ ٹائم تاریخ پہ تاریخ اس طرح کئی سال گزر جاتے ہیں. ہاں اس پہ بھی بات ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے دونوں اپنے وکلا دوستوں سے بھی بات کریں گے کہ آخر کون سی وجوہات ہیں کہ اس پہ جو ہے نا اس طرح کیسز کو لمبا کیا جاتا ہے. وہ ہماری بات ہوئی بھی تھی بلکہ 1-2 پروگرام ہم نے اس پہ کیے بھی تھے اور وکلا نے بتایا تھا کہ اس میں صرف ان کا قصور نہیں ہوتا بلکہ ساتھ ساتھ فائل بھی یہ چاہتا ہے اور کچھ تفتیشی نظام بھی اس قسم کا ہے. بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ جو ادارہ جاتی اصلاحات ہے نا وہ بھی کی جانی بہت ضروری ہے کہ اداروں کو بھی بہتری کی طرف لانے کی ضرورت ہے. دوسرا بھائی صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ ہمارے معاشرے میں یہ ایک بڑی عجیب سا ایک سسٹم بن گیا ہے کہ ہمارے اداروں کے پاس افراد ہی نہیں ہوتے. یہ حکومتی معاملات ہیں. اگر آپ جنگ کے لیبر ڈپارٹمنٹ کو ہی دیکھ لیں کتنے بندے جنگ لیبر ڈپارٹمنٹ ہے تو ان کو یاد ہے کتنے بندے کیا مطلب افسر ہے؟ ہاں وہاں یہاں پہ 2-4 بندے لیبر ڈپارٹمنٹ میں ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے اور اس کے 1-2 انسپیکٹر 10 بندے ہوں گے زیادہ. 10 سے نہیں ہے نائی صاحب, وہ بھی دفتر میں بیٹھے ہیں بس. اچھا وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ بہتر کرنا چاہ رہے ہیں نظام کو, نعرے تو ہم سیاسی بہت سنتے ہیں ہر پارٹی کے, اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کسی پارٹی کی بھی, جو بھی آتی ہے کہ جی ہم اس طرح کریں گے. اگر ہم ان کے مینوفیسٹو کو ہی لے لیں تو پچھلے جو الیکشن انتخابات میں تھا وہ کیا تھا اور اب کیا تھا. اس طرح نہیں ہوتا. مطلب یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر اب آپ پروٹوکول دیکھیں ان کے تو لمبے لمبے چوڑے چوڑے پروٹوکول ہے, پتہ نہیں کتنا کتنا اس کو خرچہ ہو رہا ہے. اور کسی آخر کہ انہوں نے کوئی نیڑے نہیں پھٹک سکتا. ویسے تو عوامی نمائندے ہیں سارے. ملک صاحب چونکہ یہ کیس جو ہے لیبر کا ہے, لیبر ڈپارٹمنٹ سے شروع ہوا نا کہ ورکر تھا. اب صورتحال یہ ہے کہ یہاں پہ جنگ میں لیبر ڈپارٹمنٹ کی اس میں کیا کہوں ان کی ملی بھگت ہے کہ سوشل سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ ہے. تو جتنے بھی ہمارے لیبر ہیں یہاں پہ ان میں سے میرے خیال میں 2-4% کو کارڈ 2-4% کو کارڈ ملے ہیں. باقی وہ ڈائریکٹ ان سے سوشل ڈپارٹمنٹ جو ہے سوشل سیکیورٹی کے جو متعلقہ افسران ہیں وہ ان سے منتھلیاں لیتے ہیں اور ان کے کارڈ نہیں لگاتے ہیں. مجھے پتا ہے نا, میرے پاس لوگ آئے ہیں. سب یہ کہ الزام کی حد تک بات ہے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ نظام کی خرابی ضرور ہے کہ 2-4% کو ملے ہوں گے, 2-4% کو باقی کو دیے نہیں جاتے. ان کو پتہ کیا ہوتا یہ ہے کہ ان کو شیئر دینا پڑتا ہے نا. ہاں مطلب اور وہ بیچارے جن کو کارڈ نہیں ملتے وہ صحت یہاں ان میں خرابی یہ ہے کہ یہ ان کو جا کر رجسٹر ہی نہیں کرتے کمپنی کو, اداروں کو. اصل ملی بھگت ہے جی وہ بالکل. وہ جو خیر ہم آپ کی بات اپنی جگہ درست ہوگی, ہم اس سے انکار بھی نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کی خرابی ہے نا کہ اس طرح ہوتا ہے. تو جو بھائی صاحب بات کر رہے ہیں اس میں کوئی دو رائے ہے بھی نہیں, لیکن مسئلہ یہ کہ ہم کسی پہ الزام نہیں لگاتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, لیکن اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ آخر یہ نظام ٹھیک ہے سب کیسے ہوگا؟ اسی طرح جمعہ بال ایو حال ہومڑا کی میں کوئی بات یہ ہے تالی 2 ہاتھوں سے بچتی ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ عوام میں بھی عوام میں بھی اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ وہ بھی سچائی کا ساتھ دیں. پھر ہماری جو وکلا برادری ہے نا وہ بھی کوشش کریں کہ کوئی جھوٹا کیس نہ لیں. وہ بھی جب ان کو پتہ چل جاتا ہے, کوئی سائل آتا ہے, ان کو جو بھی کوئی آتا ہے, دفاع کا حق تو اسلام میں بھی ہے. نہیں بات یہ ہے دفاع کا حق تو حاصل ہے نا, ہر ایک کو پتہ تو چل جاتا ہے. اس بندے نے قتل کیا, سامنے لاش پڑی ہے, یہ تو پتہ ہوتا ہے نا. تو بات یہ ہے کہ وکلا برادری کو بھی چاہیے کہ وہ ذرا چھان پھٹک کے لیں, وہ ہر کیس نہ لے لیں. وہ اس فیس کی وصولی کے لیے وہ بلکہ دیکھیں کہ اگر کیس بنتا, میں جانتا ہوں یہاں پہ میرے ایک 2 دوست وکیل ہیں, وہ پہلے جب میں عرصے سے ان کے ساتھ ہوں, جب بھی ان کے پاس کوئی آتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہاں بھائی, وہ کہتے ہیں یار نہیں آپ کا کیس میں نہیں لڑ سکتا. کیوں؟ اور وہاں پہ اس کے ساتھ بیٹھے کتنے ہیں وہ لڑ لیتے ہیں. بات یہ ہے کہ صرف ان کا عدالت کا نہیں ہے, اب عدالتوں کا آگے یہ ہوتا ہے جب کیس سینڈ ٹو کورٹ ہو جاتا ہے تو وہاں پہ تاریخ پہ تاریخ مل رہی ہے.
کبھی مخالف فریق کے اپنا وکیل کبھی ہاں سائل یہ کبھی، ہاں تو یہ تاریخیں دینے کا سلسلہ بھی ہاں یہ اصل میں یہ ہے کہ وکلا ان کیسز کو جلد از جلد نپٹانے کی کوشش کریں، ایک بار ہوا اور تھا ججز کو بھی چاہیے کہ اچھا ابھی پچھلے دنوں نا ہم نے ایک وہ کچھ واقعہ تھوڑی سی بات کر رہا ہوں کہ کمالی میں ایک جج صاحب نے نا ایک دن میں پتہ نہیں کتنے 100 سے زائد کسی کے پاس، اتنا جنگ میں بھی ایک بار سے ہوا کہ جی ہاں، اچھا کیا وہ وہ صرف ٹارگٹ دیا گیا تھا کہ آپ نے اتنے کیس جو ہے نا وہ جو چھوٹے کیس ہیں ان کو ختم کرنا، جلدی فیصلے کرنے. چلے جو بھی ہے، جی. لیکن اس کے بعد تو ہم نے نہیں سنا یہ کیا ایک صرف ریٹ ہم نے ملک صاحب یہ تجربہ کر کے بھی دیکھ لیا کہ خصوصی عدالتیں بھی قائم کی تھیں میاں صاحب کے سابقہ دور میں، خصوصی عدالتیں قائم کی گئی تھیں، اس پہ بڑی لہر دی ہوئی تھی تاکہ یہ عدالتی نظام میں لوگوں کو سستا انصاف ملے، فوری طور پہ جو ہے نا لوگوں کے فیصلے کیے جائیں، لیکن اس کا بھی رزلٹ کوئی نہ نکلا. اصل بات یہ ہے کہ ججز کا جو انتخاب ہے ان کے لیے کرائیٹیریا کو ایسا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے سینئر وکیل جو ہیں ان میں سے جج، لیکن سیاسی طور پہ ججز کی بھرتی نہیں ہونی چاہیے. اب یہ ہے کہ اوپرلے لیول پہ، اوپر لیول پر جو ہمارے ملک کی حالت ہے اس میں ججز پہ انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں. اب فیصلہ ہوتا ہے روزانہ سوشل میڈیا پہ، ویسے بات یہ ہے کہ وہاں پہ فیصلوں پہ تو ہر بات ہو سکتی ہے، لیکن ظاہر جس فریق کے خلاف فیصلہ آئے گا وہ تو راضی نہیں ہوگا نا ایسا. تو عدالتی نظام ہمارا جو ہے نا، ہاں یہ ہے کہ وہاں پہ سوالیہ نشان بہت زیادہ ہیں، سوالیہ نشان. لوگوں کو مطمئن کرنے کی ضرورت ہے. انصاف تو جج نہیں بولتا، جج کا انصاف صرف ہونا نہیں چاہیے، انصاف ہوتا نظر بھی آنا چاہیے. تو جس طرح بات ہوگی انصاف صرف ہونا نہیں چاہیے، انصاف ہوتا نظر بھی آنا چاہیے. اور مجھے یاد ہے جی وہ کہتے ہیں کہ برطانیہ کا کوئی وزیر اعظم تھا، چرچل یا کون تھا، چرچل، ہاں، تو جب وہ جنگ میں وہ اچھا ہاں ختم ہوئی تو اس نے کہا عدالتوں میں انصاف نہیں اس نے کہا تھا کہ جناب یہ بتاؤ ٹھیک ہے قوم کا مورال ڈاؤن ہے اور جنگ لڑی گئی ہے اور بہت نقصان ہوا ہے، اس نے کہا یہ بتاؤ کہ کیا ہماری عدالتیں جو ہیں وہ انصاف نہ کہ جی ہاں، ان کا پھر ہمیں کوئی ڈیفیٹ نہیں کر سکتا. اب ہم اب دیکھیں وہ پانچویں قوت بن کے اتری ہے. تو اگر ہمارا عدالتی نظام صحیح ہو جائے، عوام کو انصاف ملنا شروع ہو جائے، اور یہ اس کا جو ہے نا بڑے سے لے کر چھوٹے تک ہر ایک کے ساتھ انصاف ہو، تو دیکھیں ہمارا ملک کہاں پہنچ جاتا ہے. اب جس طرح صاحب نے بات کی، بات یہ ہے کہ یہ ایک واقعہ نہیں ہے، اور بھی بہت سارے بڑے واقعات ہیں اس قسم کے، بہت سے واقعات ہوئے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے لیکن معذرت کے ساتھ جہاں خود ججز جو ہیں وہ انصاف کے متلاشی ہوں گے تو ہمیں کیا. اچھا یہ اس پہ پھر کسی وقت بات کریں گے. جی وہ جی اس پہ انشاءاللہ آگے چل کے بات کریں گے. اس قسم کے بہت سارے واقعات ہماری زندگی میں گزرے ہیں اور اس پہ دیکھتے رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اس طرح ایک واقعے کو بھول جانا، جب تک آپ کسی واقعے کو مثال نہیں بنائیں گے اور اس کو انصاف، اس واقعے میں اس شخص کو انصاف نہیں ملتا تو یہ بھی ستم ظریفی ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان واقعات میں، اس قسم کے واقعے میں اسٹیٹ کو براہ راست سامنے آنا چاہیے، ذمہ داری اسٹیٹ کی، اور یہ اسٹیٹ کو ذمہ داری لینی چاہیے. ہم روز دیکھتے ہیں کہ ہم بہت ساری تقریریں سنتے ہیں، ہم بہت سارے رات کو ٹاک شوز میں پروگرام میں جو سیاسی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ کسی بھی پارٹی سے ہیں، اکراس دا بورڈ سب کی بات کر رہا ہوں، باتیں بہت کی جاتی ہیں، لیکن کیا اس قسم کی چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے بھی عملی اقدام اٹھایا جاتا ہے؟ ہمارے ماضی قریب میں دیکھیں آپ لوگوں کی یادداشت اتنی تو ضرور ہوگی کہ ہم نے 2-4 بڑے کیسز کے نام لیے. ایک وہ سندھ سے کیس تھا، دوسرا بھی اب کراچی سے کیس چل رہا ہے، اب تیسرا کیس یہ لاہور. تو کیا صرف ایک غریب شخص نے اسی طرح ذلیل و رسوا ہو کے مرنا ہے؟ اس کی قسمت میں یہی لکھا ہے؟ خدارا اس پہ سوچیں، نظام کو بہتر کریں، عدل و انصاف قائم کریں. اصلاحات کی ضرورت ہے، وسیع پیمانے پر اصلاحات کی ضرورت ہے، نیچے سے لے کر اوپر تک یہ عدالتی اصلاحات کریں تاکہ عوام کو سستا اور فوری انصاف مل سکے. مجھے رائے صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.